الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم
وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان ذی وقار، نوجوانان ملت، آج ہم سب درس قرآن مجید کی اس پر رونق مجلس میں شریک ہیں۔ خالق جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس رکوع کا درس ہے وہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 112 تک کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کچھ اصول دے کر مبعوث فرمایا، کچھ آداب سکھائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنی کتب کے ذریعے سے بتلایا۔ جس طرح انسانی جان کے دشمن دنیا میں موجود ہیں، تھے اور رہیں گے، اسی طرح ایمان اور دین کے دشمن بھی دنیا میں موجود تھے، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔
جس طرح انسانی جانوں کے دشمنوں کے ساتھ بالخصوص امت مسلمہ کی جانوں کے دشمنوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ ہمیں خالق جل وعلا نے بتلایا، اور اس کے اصول، احکامات، ہدایات قرآن و سنت میں ہمیں بتائیں۔ اسی طرح جب کوئی ایسا دشمن جو بظاہر دوست ہو لیکن حقیقت میں وہ ایمان کا ڈاکو اور دین کا دشمن ہو، جو دوستانہ لباس میں آ کر دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہو، تو اس کی ہدایات بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ دین کے دشمن، ایمان کے دشمن، انسان کی جان کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح جان کے دشمن موجود تھے، اسی طرح ایمان اور دین کے دشمن بھی منافقین کی صورت میں موجود تھے۔ ان منافقین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو بے ادب بنا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب منافقین یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ان کی سمجھ میں نہ آتی تو کہتے راعنا راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ دہرا دیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ، اور دوسرا معنی جو وہ منافقین لیتے تھے وہ معنی کیا، راعینا، زبان کو مروڑ کے کہتے، معاذ اللہ کہتے او ہمارے چرواہے۔ یہ غلط معنی وہ مراد لیتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہی لفظ مسلمان بھی استعمال کریں تاکہ بے ادبی ہو جائے، گستاخی ہو جائے۔ لیکن میرے اللہ کو کہاں پسند تھا کہ مسلمانوں کی زبان سے غیر شعوری طور پر ایسا کلمہ نکلے جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہو۔ جب مسلمان بھی منافقین یہود کی دیکھا دیکھی راعنا کا لفظ استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ مت کہو، کیا کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو تم انظرنا، اس کا معنی بھی وہی کہ ذرا ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بتلائیے،
ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، واسمعوا اور سنتے رہو تاکہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو یہ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب، خواہ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین، خواہ وہ کافر مشرکین میں سے ہوں، وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، کہ تمہارے اوپر اتاری جائے، من خیر، بھلائی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، قرآن مجید اترے، وحی کا نزول ہو، یا کوئی بھی بھلائی تمہیں ملے، وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں۔ ان کی تو خواہش تھی کہ رسالت بنی اسرائیل میں ہوتی، بنی اسماعیل میں رسالت نہ جاتی، رسول بنی اسرائیل میں آنا تھا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اے یہود و نصارا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ واللہ یختص، اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، جس کو چاہیں نبوت دے دیں، جس کو چاہیں رسول بنا دیں۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ ما ننسخ من آیت، اس آیت مبارکہ میں ان کے ایک شبہ کا جواب دے دیا۔ شبہ یہ تھا کہ عجیب کتاب ہے، آج ایک حکم آ گیا، کل دوسرا حکم آ گیا، پہلا حکم منسوخ، یہ کیسی کتاب ہے؟ کہتے تھے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو پہلا حکم منسوخ نہ ہوتا۔ فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم کوئی حکم، کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا ہم بلہا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، پہلے حکم سے بہتر حکم ہم بھیج دیتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسا حکم، اسی جیسی آیت ہم بھیج دیتے ہیں۔ پہلا حکم بھی ٹھیک اور دوسرا حکم بھی ٹھیک، یہ حاکم کی اپنی مرضی ہے، وہ جس وقت جو حکم مناسب سمجھتا ہے بھیج دیتا ہے۔ یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی، اس عیب کی اطلاع، اس عیب کی خبر کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ عیب نہ پہلی بات میں تھا، نہ پہلے حکم میں تھا، اور نہ دوسرے حکم میں عیب ہے، لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر
جو چاہے حکم کرے، اس وقت وہ حکم مناسب تھا، اس وقت یہ حکم مناسب ہے۔ اس وقت وہ حکم مناسب تھا، وہ بھیج دیا، اس وقت یہ حکم مناسب ہے تو یہ بھیج دیا، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست بھی نہیں، ولا نصیر، اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ ام تریدون ان تسألوا، اس آیت میں ڈانٹ ذکر فرما دی، زجر ذکر فرما دی۔ کس بات پر زجر؟ زجر بالاعتراض علی الرسول، پیغمبر پر اعتراض کرنے کی زجر ذکر فرما دی۔ خبردار، میرے نبی پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں، نبی پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ بنی اسرائیل سوالات کرتے تھے، ماننے کی غرض سے نہیں، محض شرارت کی بنیاد پر، یا فضول قسم کے سوالات کرتے تھے۔ فرمایا اس طرح کے فضول قسم کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں، امتحان کی غرض سے بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امتحان کی غرض سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں علم کتنا ہے۔ فرمایا یہ سوالات جو پیغمبر پر اعتراض ہو، یا پیغمبر کا امتحان لینا مقصود ہو، یا اپنا علم جتلانا مقصود ہو، ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اعتراضاً سوال کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا۔ اور سن لو، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی کفر کو لے لے ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ بھی زجر، اوپر بھی زجر تھی رسول پر اعتراض کی، اور یہاں زجر ہے حسد پر۔ یہاں زجر ہے حسد پر۔ حسد، حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر جلے۔ حسد پر زجر ذکر فرما دی۔ حسد باطنی اور روحانی مرض ہے۔ جس طرح جسمانی مرض ہوتا ہے، اسی طرح روحانی مرض بھی ہوتا ہے۔ جسمانی امراض سے زیادہ
روحانی امراض سخت ہوتے ہیں، حسد روحانی مرض۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہمارے حضرت کی کتاب ہے اصلاح نفس، اس میں انہوں نے لکھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جب انسان کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں تو 7 آسمانوں پر 7 چیک پوسٹیں، 7 آسمانوں پر 7 چیک پوسٹیں، 7 جگہوں پر انسان کے اعمال کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کے اعمال چیک کیے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں، مجھے میرے رب نے غیبت پر مقرر کیا ہے، اگر اس کے اعمال میں غیبت ہوگی، اس کے اعمال پہلے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنے اور اس کو ناگوار گزرے، کسی آدمی سے متعلق یا اس کے متعلقات سے متعلق، اس کی اولاد سے متعلق، اس کی گاڑی سے متعلق، اس کے لباس سے متعلق، اس کے رہن سہن سے متعلق، اس کی کوٹھی وغیرہ سے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنے اور اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے عمل میں غیبت ہوگی، اس کے اعمال پہلے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، اس کے اعمال قبول نہیں۔ اور اگر کسی کے عمل میں غیبت نہیں، اس کے اعمال دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں، مجھے میرے رب نے تکبر پر مقرر کیا ہے، اگر اس کے عمل میں تکبر ہوگا تو اس کے اعمال دوسرے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ایک بزرگ ٹانگیں پھیلا کر لیٹے ہوئے، سامنے سے ایک شہزادہ آ رہا ہے، بڑی دھوم دھام کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لشکر ہیں، لوگ ہیں، نعرے ہیں۔ جب وہ شہزادہ اس بزرگ کے قریب سے گزرنے لگا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، کہتے، بابا جی، آپ کو پتہ نہیں کون آ رہا ہے اور آپ اسی طرح مست لیٹے ہوئے ہیں، آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا، بیٹا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ذرا بیٹھو، میں تمہیں تمہاری حقیقت بتلا دوں۔ اس شہزادے کو بٹھایا،
اللہ والے کسی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ہاں دنیا دار تو مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والے کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس شہزادے کو بٹھایا، فرمایا بیٹا میں تو خوب تمہیں جانتا ہوں، اولو کا نطفۃ قذرا، تیری ابتدا ایک گندا ناپاک نطفہ ہے، اور اب تیری حالت یہ ہے کہ تو نجاست اٹھا کر پھر رہا ہے، 2-3 سیر نجاست اٹھا کر پھر رہا ہے، اور وہ تیرا ماضی ہے، یہ تیرا حال ہے، اور مستقبل کیا ہوگا؟ تو مٹی میں چلا جائے گا، تجھ سے بدبو آئے گی، اور تجھے کیڑے کھا جائیں گے، تیرے قریب بھی کوئی نہیں جا سکے گا۔ یہ تیرا مستقبل ہے، وہ تیرا ماضی، یہ تیرا حال، اور وہ مستقبل۔ تکبر کس بات پر؟ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا من نطفۃ خلقہ فقدرا، مارا جائے یہ انسان، کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء خلقا، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرا، ایک پانی کی بوند سے اس کی تخلیق ہوئی، اور یا تکبر اور غرور کے ساتھ پھر رہا ہے۔ یہ تکبر، اگر اس کے اعمال میں تکبر ہوگا، اس کے دل میں تکبر کا گناہ ہوگا، روحانی مرض پڑا ہوگا، تو اس کے اعمال دوسرے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے عمل میں غیبت بھی نہیں اور تکبر بھی نہیں، فرمایا اس کے اعمال تیسرے آسمان پر جائیں گے، وہاں جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے عجب پر مقرر کیا ہے۔ عجب، عجب کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو جو اللہ تعالی نے کمالات دیے ہیں، جو فضائل دیے ہیں، اس کو اپنی قابلیت تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا نہ سمجھے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، اس نے اپنا کمال سمجھا، اللہ نے اس کو حسن دیا، اس نے اپنا کمال سمجھا، اللہ نے اس کو علم دیا، اس نے اپنا کمال سمجھا، اللہ نے اس کو تقوی و طہارت کی دولت دی، اس نے اپنا کمال سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ سمجھا، یہ عجب ہے۔ اگر اس کے عمل میں عجب کا گناہ ہوگا، اس کے اعمال تیسرے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، اور اگر اس کے عمل میں غیبت بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، عجب بھی نہیں، تو اس کے اعمال چوتھے آسمان پر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے پروردگار نے فخر پر مقرر کیا ہے، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں فرماتے ہر متکبر کو، فخر کرنے والے کو۔ فخر کس کو کہتے ہیں؟ فخر کہتے ہیں اپنے کمالات خود بیان کرنا، لوگوں کے سامنے
اپنے کمالات کا خود تذکرہ کرنا، تاکہ میری عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ فرمایا اگر اس کے عمل میں فخر کا گناہ ہوگا، اس کے اعمال چوتھے آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، اور اگر اس کے عمل میں غیبت بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، عجب بھی نہیں، فخر بھی نہیں، تو پھر اس کے اعمال 5ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ 5ویں آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے حسد پر مقرر کیا ہے۔ حسد سے بات چلی تھی۔ اگر اس کے عمل میں حسد ہوگا، حسد دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلنا، اس کو مال کیوں مل گیا، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوٹھی کیوں مل گئی، میرے پاس کوٹھی ہوتی اس کے پاس نہ ہو، اس کو گاڑی کیوں مل گئی، میرے پاس گاڑی ہو اس کے پاس نہ ہو، اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کے پاس عزت نہیں ہونی چاہیے، اس کو اقتدار کیوں مل گیا، اس کے پاس اقتدار نہیں ہونا چاہیے، یہ تو میں اس کا حقدار ہوں، یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر اس کے عمل میں حسد کا یہ گناہ ہوگا تو اس کے اعمال 5ویں آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے۔ حسد کے مقابلے میں ایک غبطہ ہے۔ غبطہ جائز ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، تمنا کرنا اس کے پاس بھی ہو، مجھے بھی مل جائے۔ فرمایا اگر اس کے عمل میں حسد کا گناہ ہوگا، اس کے اعمال 5ویں آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے عمل میں ان میں سے کوئی گناہ بھی نہیں تو اس کے اعمال 6 آسمان پر جاتے ہیں، وہاں جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے ظلم پر مقرر کیا ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا محل اور ہے اس کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا، اس کے استعمال کی جگہ کوئی اور ہے اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا، ظلم۔ ہم تو ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کی زمین دبا لی، کوئی شک نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی آدمی نے کسی کو مارا پیٹا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا حق دبا لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کو تو ہم ظلم سمجھتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی تھی؟ یہ آنکھیں کیوں دی تھیں؟ آنکھیں تو اس لیے دی تھیں اس سے اللہ کی کتاب کو دیکھو، قرآن مجید کو دیکھو، دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرو۔ لیکن ہم نے آنکھوں کو کہاں استعمال کیا؟ غیر محارم کو دیکھنے میں، رات 2 3 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں، غلط اور ناجائز چیزیں دیکھنے میں آنکھوں کو استعمال کیا، یہ ظلم ہے۔ آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا عدل، اور غلط اور ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں استعمال کرنا یہ ظلم۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ زبان اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی تھی؟ یہ تو اس لیے دی تھی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، زبان سے ذکر اللہ کرو،
اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ، دین کی باتیں کرو، لیکن ہم نے زبان کو استعمال کیا غیبت میں، جھوٹ میں، گالم گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں۔ یہ ظلم ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائے تھے؟ یہ تو اس لیے دیے تھے کہ ان کانوں سے دین کی باتیں سن لو، قرآن کی تلاوت سن لو، اچھی باتیں سن لو، دین کی باتیں سن لو۔ لیکن کانوں سے سنا گانا، کانوں سے سنی فحش باتیں، کانوں سے سنی غیبت، یہ ظلم ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال یہ عدل، اور ان اعضاء کا غلط استعمال ظلم۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر فساد یہ 4 راستوں سے داخل ہوتا ہے۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 آنکھیں، نمبر 3 کان، اور نمبر 4 دماغ کی سوچ اور خیالات۔ اگر زبان کا استعمال غلط ہے، کانوں کا استعمال غلط ہے، آنکھوں کا استعمال غلط ہے، سوچ اور خیالات غلط ہیں، تو اس کا ایمان بگڑے گا، اس کا دل بگڑے گا، دل میں بگاڑ آئے گا، دل میں بگاڑ آئے گا۔ اور اگر ان اعضاء کا استعمال صحیح ہوگا تو دل میں اصلاح داخل ہوگی، ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان کے اندر چمک آئے گی، نورانیت آئے گی۔ دیکھیں، آپ نے پانی لگا لیا ٹینکی میں، لیکن ساتھ ہی نیچے 5 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ نے کھول دیں، تو اب ایمان سے بتلائیں کہ پانی جمع ہوگا یا ضائع ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے، نور اندر آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نور اندر آتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نور داخل ہوتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، نور داخل ہوتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نور داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کانوں کی دونوں ٹوٹیاں کھول دیں، ناجائز دیکھنے پر پابندی نہ لگائی، زبان کی ٹوٹی بھی کھول دی، ناجائز بولنے پر پابندی نہ لگائی، اور کانوں کی دونوں ٹوٹیاں کھول دیں، غلط سننے پر پابندی نہ لگائی۔ اب ادھر سے نور داخل ہو رہا ہے، ادھر کبھی آنکھوں سے باہر جا رہا ہے، کبھی زبان سے نکل رہا ہے، اور کبھی کانوں کے غلط استعمال سے باہر جا رہا ہے۔ ان اعضاء کے غلط استعمال سے نور ختم۔ اس لیے فرمایا ان 4 راستوں کی حفاظت کرو، ان سے دل میں اصلاح داخل ہوتی ہے، اور اگر ان کو غلط استعمال کرو گے، آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، سوچ اور خیالات کو، تو دل میں بگاڑ داخل ہوگا، فساد داخل ہوگا، اصلاح داخل نہیں ہوگی۔ ظلم سے بات چلی، چھٹے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے
ظلم پر مقرر کیا ہے۔ اگر اس کے عمل میں ظلم ہوگا، اس کے اعمال چھٹے آسمان سے واپس آ جائیں گے، اوپر نہیں جائیں گے۔ اور اگر اس کے عمل میں غیبت بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، عجب بھی نہیں، فخر بھی نہیں، حسد بھی نہیں، ظلم بھی نہیں، تو اس کے اعمال 7ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے ریا پر مقرر کیا ہے۔ ریا کہ یہ کام اس نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا مقصود۔ نماز تو اس نے پڑھی تھی لیکن نمازی کہلانے کے لیے، روزہ تو اس نے رکھا تھا لیکن روزے دار کہلانے کے لیے، زکوٰۃ صدقات و خیرات تو اس نے دی تھیں لیکن سخی کہلانے کے لیے، حج تو اس نے کیا تھا، حج پر حج کیے لیکن الحاج کہلانے کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے، علم تو اس نے حاصل کیا تھا لیکن عالم کہلانے کے لیے، قرآن تو اس نے پڑھا تھا لیکن قاری کہلانے کے لیے، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد تو کیا تھا لیکن شجاع اور بہادر کہلانے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ فرمایا اگر اس کے عمل میں ریا ہوگا، اس کے اعمال 7ویں آسمان سے اوپر نہیں جائیں گے، وہیں سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، مردود ہو جائیں گے اس کے عمل۔ اور اگر اس کے عمل میں ریا بھی نہیں، دکھلاوا نہیں، تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم اس کے ظاہر سے واقف ہو، میں اس کے باطن سے واقف ہوں۔ تم اس کے ظاہر سے واقف ہو، میں اس کے باطن سے واقف ہوں۔ میں خود اس کے عمل کو دیکھوں گا کہ اس نے یہ عمل کس کے لیے کیا تھا، میری رضا مقصود تھی یا میری رضا اس کو مقصود نہیں تھی۔ اس نے بیان اس لیے کیا تھا تاکہ واعظ کہلائے، خطیب کہلائے، میری رضا مقصود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، اس آدمی نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا ہے، لہٰذا میں اس کے عمل کو اس کے منہ پر مارتا ہوں، اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ کی اس پر لعنت ہے تو ہماری بھی اس پر لعنت ہے، ہماری بھی اس پر لعنت ہے۔ اس کے اعمال مردود ہو جائیں گے۔ تو یہ حسد روحانی اور باطنی مرض ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح جسمانی امراض کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں روحانی امراض کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر غفلت ہے۔ جسمانی مرض لاحق ہو جائے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اچھے سے اچھا طبیب تلاش کرتے ہیں، معالج تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اچھے سے اچھے اسپتال کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن روحانی مرض ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ جس طرح جسمانی امراض کے معالج ہیں، روحانی امراض کے بھی معالج ہیں، روحانی امراض اس کے بھی معالج ہیں، کیونکہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے،
نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ روحانی امراض کے بھی طبیب موجود ہیں، روحانی امراض کے بھی اسپتال موجود ہیں۔ روحانی امراض کے اسپتالوں کا نام خانقاہ، اور روحانی امراض کے معالجین کا نام مشائخ، مرشد، پیر، شیخ طریقت۔ جس طرح جسمانی امراض کے بعض اسپتال 2 نمبر، لیکن ہم پوری تحقیق کر کے جاتے ہیں کہ کہیں یہ اسپتال 2 نمبر تو نہیں، کہیں اس اسپتال میں بیٹھنے والا ڈاکٹر 2 نمبر تو نہیں۔ اسی طرح روحانی امراض کے جو اسپتال ہیں، خانقاہیں، وہ بھی بعض 2 نمبر، اس میں بیٹھنے والا پیر بھی 2 نمبر دنیا کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بدعات پر لگا رہا ہے، شرک پر لگا رہا ہے، قرآن و سنت کا خود متبع نہیں، دوسروں کو کیسے متبع بنائے گا؟ لیکن یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ان 2 نمبر پیروں کی وجہ سے ہم نے 1 نمبر پیروں کو بھی چھوڑ دیا۔ جس طرح جسمانی امراض کے 2 نمبر اسپتالوں کی وجہ سے ہم نے اسپتال جانا نہ چھوڑا، اسی طرح روحانی امراض کے 2 نمبر اسپتالوں، خانقاہوں کی وجہ سے 1 نمبر خانقاہوں کو نہ چھوڑیں، ان میں جائیں، ان میں داخلہ لیں۔ جس طرح جسمانی امراض کے 2 نمبر ڈاکٹر کی وجہ سے 1 نمبر ڈاکٹر کی تلاش نہ چھوڑی، اسی طرح روحانی 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے 1 نمبر پیر اور شیخ کو بھی نہ چھوڑیں، ان کو تلاش کریں۔ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ نے اپنے ولی کی تعریف بتا دی، اپنے دوست کی تعریف بتا دی، یہ میرا ولی ہے، یہ پیر ہے، یہ شیخ ہے، یہ مرشد ہے، اس سے اپنی اصلاح کرواؤ۔ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کامل ایمان اور کامل تقوی، متبع سنت، متبع شریعت، اس کے پاس آؤ، اس سے آپ نے روحانی امراض کا علاج کرواؤ۔ تزکیہ نفس، تربیت، اصلاح، یاد رکھیں اصلاح کے لیے مصلح کا ہونا ضروری، تربیت کے لیے مربی کا ہونا ضروری، تزکیہ کے لیے مزکی کا ہونا ضروری۔ مزید فی کے ابواب ہے نا، اصلاح، تربیت، تزکیہ، ثلاثی مزید فی میں یہ متعدی ہوتے ہیں، فاعل کا ہونا بھی ضروری اور مفعول کا ہونا بھی ضروری، دونوں ہوں گے تو کام چلے گا۔ تزکیہ کب ہوگا؟ جب مزکی ہوگا۔ تربیت کب ہوگی؟ جب کوئی مربی ہوگا۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب کوئی مصلح ہوگا، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ روحانی امراض، ان کی اصلاح کرنے والے کون؟ اللہ والے۔ کسی اہل دل کی صحبت جسے ملی ہے اختر، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جسے ملی ہے اختر، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو مرنا بھی آ جاتا ہے اور جینا بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے زجر فرمائی حسد پر،
ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں ایمان کے بعد کافر بنا کر، تمہیں کافر بنا دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، بسبب حسد کے، من عند انفسہم، جو ان کے اندر موجود ہے، جو ان کے اندر موجود ہے، من بعد، بعد اس کے، ما تبین لہم الحق، کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا۔ فاعفو، کیا فرمایا؟ فاعفو، معاف کر دو، ابھی جہاد کا حکم نہیں، معاف کر دو، وصفحو، درگزر کرو، صبر سے کام لو، معاف کر دو، درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ جہاد کا حکم بعد میں آ گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ وقت اب پورا ہونے جا رہا ہے، آگے 3-4 آیات باقی رہ گئیں، ان کا درس انشاءاللہ کل ہوگا۔ اب تھوڑا سا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ پوری محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ذکر کریں۔ اگر اونچی آواز سے آپ نہیں کرتے، آہستہ آواز سے کر لیں، میں اونچی آواز سے کر لیتا ہوں، آپ آہستہ کر لیں، بہرحال جیسے بھی آپ کا ذوق ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔